وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ۔ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آیت کے ایک مقام پر یہ حصہ آتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ دیکھیں، سبق کا جو ٹاپک ہے وہ عام، قرآن کا عام، جیسے یہ لکھا ہے اللاتی ارضعنکم، یعنی تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وہ ساری مائیں جن جن سے تم نے دودھ پیا ہو، عام حکم ہے۔ اور اس سے کسی کو خاص بھی نہیں کیا گیا، تو کہا جائے گا کہ یہ عام کی وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں کہ عام غیر مخصوص منہ البعض، وہ عام کہ جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہیں کیا گیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد اس والے عام کا ذکر کیا جائے گا اگلے اسباق میں، کہ ہوگا تو وہ عام، وہ جو لفظ ہوگا، لیکن اس میں سے کچھ افراد کو خاص کر لیا گیا ہوگا، تو پھر کیسے حکم پہ عمل کیا کریں گے؟ لیکن فی الوقت یہ حکم عام کا والا حکم ہے جس سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا۔ دراصل معاملہ کیا ہے، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں کہ جس میں عام غیر مخصوص من البعض والی قسم کی ایک آیت کے مقابلے میں آنے والی خبر واحد حدیث کو ترک کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی پچھلے سبق میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ یہ آیت یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ تو اسی آیت کا ایک یہ حصہ یہاں پہ لکھا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تم پر حرام کر دی گئی ہے وہ جو عورتیں جن کا ذکر کیا اس آیت میں، آپ پڑھیے گا، اور یا وہاں لکھا ہوگا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں سے نکاح حرام ہے۔ جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا تھا وہ بچہ اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاسبل ہوتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلوایا جاتا ہے، فرض کرو بچہ پیدا ہوا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو محلے میں یا علاقے میں ایک اور خاتون تھی، فرض کرو 18 سال کی عمر کی، وہ ماں تھی، اس کا بھی بچہ ہوا تھا، اس کو دودھ آ رہا تھا، تو اس بچے کو وہاں بھیج دیا گیا کہ اس کو بھی دودھ پلا دیں۔ تو اب یہ بچہ جس نے اس ماں کا دودھ پی لیا، قرآن پاک کے اس حکم حرمت والے حکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم سے کیا ہوا؟ یہ عورت، یہ ماں اس کی رضائی ماں بن گئی اور اس سے اس کا نکاح حرام ہو گیا۔ کیا یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے وہ تو ایک بچہ ہے، وہ اس سے کب نکاح کرے گا؟ جب وہ بچہ خود بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ ماں اس سے 18 سال بڑی عمر کی ہے، تو 18 سال بڑی عمر کی عورت سے بھی شادیاں کی جاتی ہیں، 20 25 30 سال بڑی عمر سے بھی شادیاں کی جاتی تھیں اور ابھی بھی کی جاتی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں سے نکاح حرام ہے، اور چونکہ آیت اپنے عموم پر ہے، اس میں کسی مقدار کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو مستثنی کیا گیا ہے، یہی ہوتا ہے نا عموم، لہذا مطلقاً دودھ پلانے والی ماں حرام ہے، خواہ بچے نے قلیل دودھ پیا ہو، تھوڑا سا، چاہے اس نے زیادہ دودھ پیا ہو، کثیر۔ اچھا، یہ سبق آگے چلنے سے پہلے، اس کی عبارت کو آگے پڑھنے سے پہلے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیان دوں کہ کچھ شرعی مسائل آپ لوگ ذہن میں حاضر کر لیں، پھر یہ سبق پڑھنا آپ کو آسان لگے گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو رضاعت ہوتی ہے اس کی شرعی مدت کتنی ہوتی ہے؟
دیکھیں رضاعت یعنی دودھ پلانے کا ایک شرعی حکم سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 233 233 میں کیا فرمایا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، کھول کے تو پڑھیے گا، تو لکھا ہوگا کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233، اس کی روح سے رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ثابت ہو گئی، چاہے بچہ جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ہاں البتہ اگر بچہ زیادہ کمزور ہو تو 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، حد سے حد 2.5 سال تک۔ اگر 2.5 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پلایا جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے سے مراد اس بچے کا اس عورت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے بیٹیاں ہیں تو یہ اس کی بہنیں بن جاتی ہیں، بہنیں بن جاتی ہیں، رضاعی بہنیں، ان سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے 2.5 سال کے اندر اندر۔ لیکن اگر 2.5 سال کے بعد کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ 2.5 سال سے بڑے عمر سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو چلیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ رضاعت کی بات تھوڑی سمجھانی مقصود تھی۔ مقدار کا کیا مسئلہ ہے؟ مقدار کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ امہاتکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ اپنے عموم پر ہے، عموم، کسی چیز کو خاص بھی نہیں کیا گیا، کسی مقدار کو خاص نہیں کیا گیا۔ عموم کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس میں دودھ کی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ ہاں البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس مسئلے میں، مقدار والے مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف تو ہے۔ کیوں ہے؟ اس اختلاف کی بنیاد ایک حدیث مبارکہ ہے جو یہاں پر آگے آئے گی اور میں آپ کو پڑھواؤں گا۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میں پڑھواؤں گا ابھی، ابھی تو ایک اوور ویو دے رہا ہوں، کہ لا تحرم المست، کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی مسا سے، یعنی ایک مرتبہ دودھ چوس لینے سے، ولل مستانی، یا 2 مرتبہ دودھ چوس لینے سے ثابت نہیں ہوتی حرمت، ولل املاجتو، ولل املاجتانی، املاج یہ کہتے ہیں بچے کے منہ میں پستان داخل کرنا، تو 1 مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ، حضور پاک نے فرمایا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اس ماں سے نکاح بھی جائز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ٹکراؤ پیدا ہوا، ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے پہلے 2 3 الفاظ سمجھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ میں 2 ایسے لفظ آئے ہیں، یہ جو حدیث میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، ابھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک یہ لفظ آیا ہے اور اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ایک یہ املاجہ آیا ہے اور املاجتانی، یہ اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، مسا اور املاجہ، اس کو سمجھ لیں پھر اختلاف سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مسا کا مطلب ہوتا ہے بچے کا ایک دفعہ پستان چوسنا، خواہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ نکلے۔ ہم؟ اور املاجہ کا مطلب ہوتا ہے عورت کا بچے کے منہ میں پستان ڈالنا، جیسے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی تو، چاہے بچہ فوراً ہی نکال دے، یہ کہلائے گا املاجہ۔ تو حضور پاک نے جو یہ فرمایا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ اوپر قرآن پاک میں یہ لکھا تھا کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، بس مقدار دودھ کی نہیں ہے وہاں پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ سے نہیں ہوتی، یہ دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہیں، ان دونوں میں تعارض ہے۔ پھر وہی بات، اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس سے پہلے پھر ایک اور بات سمجھ لیں، یہ حدیث کیوں آئی تھی اور کب آئی تھی، اس کا شان ورود کیا تھا؟ دیکھیں صحیح مسلم شریف کتاب میں ہے کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے اور اس بیوی کی موجودگی میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی ہے۔ اب میری پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ اس نے میری دوسری بیوی کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پلایا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جو دوسری بیوی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس پہلی والی بیوی نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ ہاں، یہ ہے ممکنات میں سے ہے۔ لیکن اب وہ اعرابی بھی اس بات پہ پریشان ہوا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، اس حدیث سے محدثین نے یہ نتیجہ نکالا کہ قلیل مقدار رضاعت سے نکاح حرام نہیں ہوتا۔ یعنی اگر قلیل مقدار میں دودھ پلایا گیا ہو تو اس حدیث کے مطابق نکاح حرام نہیں ہوگا۔ اب پڑھتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے، اب سمجھیں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قلیل رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ کثیر رضاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ کس حدیث سے؟ جو کس والی کتاب میں لکھی ہے یہاں پہ، یہ تھوڑا اور دیکھ لیں یہاں پہ کہ لا تحرم المست، حرمت ثابت نہیں ہوتی ایک مرتبہ دودھ لینے سے، یا دو مرتبہ لینے سے، یا ایک مرتبہ دینے سے، یا دو مرتبہ دینے سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ قلیل رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں کثیر رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور وہ مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ 5 مرتبہ دودھ پیے کم از کم تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور وہ اسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے یہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اللاتی ارضعناکم ہے، اللاتی ارضعنکم، یہ عام ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں مطلقاً حرام ہے، بغیر کسی قید کے حرام ہے، بغیر کسی مقدار دودھ کی مقدار کے حرام ہے، چاہے بچے نے قلیل دودھ پیا ہو یا کثیر دودھ پیا ہو۔ اور اگر خبر واحد، یہ جو حدیث تھی یہ والی، اس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ صرف زیادہ دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہوگی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں عام کے حکم کو خبر واحد کے ذریعے تخصیص کر دینا ثابت ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کی آیت میں، آیت عام میں خبر واحد کے ذریعے تخصیص کر دی گئی، اور اصول کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، رہی بات تطبیق کی، کہ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں حکم الگ ہو اور حدیث میں حکم الگ ہو، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے، تو اصول یہ دیا جاتا ہے کہ دونوں پر ملا کر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ دونوں پر ملا کر عمل کرنے کو کہتے ہیں تطبیق۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رہی بات تطبیق کی، یعنی قرآن اور حدیث میں
آپس میں میل بٹھانا، جوڑ دینا، یہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لہذا امام اعظم کے نزدیک قرآن کی آیت کے عموم پر عمل کرنا واجب ہے، اور خبر واحد کو، یہ والی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مرتبہ دودھ پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، دو مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب قرآن کی آیت، ایسی آیت جو کہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک خبر واحد آ جائے جس سے تخصیص لازم آتی ہو، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں حدیث کو ترک کر دیا جائے گا اور قرآن کے عموم پر عمل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس عبارت کو پڑھتے ہیں، آپ کو پوری بات صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اس کے بعد آگے سے آگے بہت ساری آیت کا حصہ نکلا، آخر میں آتا ہے ایک جگہ پر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حرام کر دی گئی تم مردوں پر تمہاری مائیں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو وہ تم پر حرام کر دی گئی، سے مراد یہ ہے کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یقتدی، آیت کا یہ حصہ تقاضا کرتا ہے بعمومی ہی، اپنے عموم کی وجہ سے، کس بات کا؟ حرمتا نکاح المرضعاتی، مرضیہ، مرضیہ کہتے ہیں اس عورت کو جو دودھ پلاتی ہے، جس نے دودھ پلایا، اس سے نکاح کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کا تقاضا کرتی ہے یہ آیت کا یہ حصہ، اپنے کس کی وجہ سے؟ اپنے عموم کی وجہ سے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی ماں سے نکاح کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، اب جو اختلاف آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ وقت جاء فی الخبری، جبکہ ایک خبر میں آیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا خبر کا مطلب حدیث ہوتا ہے، تو جبکہ ایک حدیث میں آیا، یوں کہے کہ لا تحرم المست والمستانی، حرمت ثابت نہیں ہوتی بچے کے ایک دفعہ یا دو دفعہ چوس لینے سے، ولل املاجتو، ولل املاجتانی، اور نہ ہی بچے کے منہ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پستان داخل کرنے سے کیا نہیں ہوتا؟ حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو بس پھر اس کا مطلب ہے دونوں باتیں الگ الگ ہو گئیں، قرآن کی بات اور حدیث کی بات میں تعارض قائم ہو گیا، تطبیق نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ فلم یمکن التوفیق، تو جب توفیق یعنی کہ تطبیق ممکن ہی نہیں، بینہما، ان دونوں پر، قرآن پر اور حدیث پر، دونوں پر ملا کر تطبیق کرنا ممکن ہی نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، لہذا اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیا جائے گا، اور یہ حکم نکالا جائے گا جو کہ نکل چکا ہے حکم، کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا تھوڑا سا بھی دودھ پی لیا، ایک ہی دفعہ پی لیا، اب وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، یا اس کی رضائی، اور یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور ان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہو گیا۔ تو یہاں پر دراصل ہمارا ایک چیپٹر مکمل ہوا، پہلے خاص والا چیپٹر مکمل ہوا تھا، اس کے بعد عام شروع ہوا تھا۔ عام کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ والا عام جس سے کسی فرد کو بھی خاص نہیں کیا گیا، تخصیص نہیں کی گئی، یہ وہ والا چیپٹر آج ختم ہوا ہے۔ اب جو شروع ہوگا وہ والا عام ہوگا، اس کی وہ والی قسم ہوگی جس سے کسی کو، ایک کو یا ایک سے زیادہ کو خاص کر لیا گیا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا وہ آگے پڑھیں گے۔ چلے